بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 شوال المکرم سن 1441 ہجری کا پیغام دینی مدارس کے طلباء و سرپرست حضرات کے نام۔ کافی دنوں سے طلباء کے والدین، سرپرست و ذمہ داران کے جانب سے درخواست آ رہی تھی کہ مدارس کے طلباء کے حق میں کچھ کہا جائے، اس لیے طلباء اکرام دھیان سے ان باتوں کو سنیے۔ طلباء عزیز، پہلے آپ یقین کیجئے آپ طالب العلم یعنی علم کو طلب کرنے والے ہیں۔ کچھ زمانہ پہلے طلباء اپنے آپ کو صرف طالب العلم نہیں بلکہ طالب العلم والعمل یعنی علم کے ساتھ عمل بھی طلب کرنے والے کہا کرتے تھے، تو عمل کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بھرپور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ماضی میں علم کے ساتھ عمل کی طلب اور فکر ہی کی بنا پر طالب علم ہی کے زمانے سے ان کے زندگیوں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ ہمارے اسلاف اور بڑے جو طالب علم ہی کی زندگی سے کامل اور قابل بنے، اس کی دو وجہ تھی۔ عزیز القدر طلباء، آپ میری بات کو خوب غور سے سنیے۔ ہمارے اسلاف و اکابرین درس گاہوں سے تعلیم حاصل کر کے بڑی صلاحیت اور قابلیت والے جو بن کر نکلے، اس کی خاص یہ دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے تمام شرائط پورے کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تعلیم میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تمام کام مطلقاً چھوڑ دیتے تھے، جس کی برکت سے وہ قابل، کامل اور صلاحیت مند بن کر نکلتے تھے۔ آج ہمارے طلباء نے ان دونوں باتوں کو بالکل اٹھا کر رکھ دیا ہے، اپنے اسلاف اور بڑوں کے نقش قدم سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ لاپرواہی اور لاابالی پن کے ساتھ تعلیمی کورس پورا ہوتا ہے۔ طلباء تعلیم حاصل کرنے کے تمام شرائط پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثلا موجودہ حالات میں طلباء میں سب سے بڑی کمزوری ادب کی ہے۔ بے ادبی ہر چیز کی بڑھ گئی ہے۔ بڑوں کی بے ادبی، ماں باپ کی بے ادبی، اساتذہ اکرام کی بے ادبی، کتابوں اور اہل علم کی بے ادبی۔ حالانکہ سب نے یہ بات بچپن سے سیکھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب بے ادبی بڑھ رہی ہے تو نصیب اور قسمت میں بھی بے ادبی کے اثرات آتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل کے طلباء کسی کو اپنا بڑا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ بھائیوں کو، نہ بہنوں کو، نہ اساتذہ کو، نہ محلہ کے کسی فرد کو، حتیٰ کہ ماں باپ کے لاڑ پیار میں تو ان کی روک ٹوک بے وقعت بن گئی ہے۔ کتنے والدین گھر میں ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات چیت ہوتی ہے، وہ آواز دیں تو ان کا جواب نہ دینا، ان کی ہدایات نظر انداز کرنا عام ماحول بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں دن بدن تنزل اور انحطاط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ تہجد اور مقبول اوقات میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اولاد کی بے ادبیاں ان کی دعائیں قبول ہونے میں مانع نظر آ رہی ہے۔ دوسری وجہ، جو چیزیں علم کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان تمام کاموں کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے۔ علم کے حصول میں رکاوٹ کا موجودہ حالات میں سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ باطل طاقتوں نے حق کاموں سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کیے، لیکن وہ ناکام ہوتے گئے۔ باطل نے مدارس کی تعمیرات میں رکاوٹ ڈالی، ہمارے اسلاف نے درختوں کے سایوں میں تعلیم حاصل کی۔ باطل نے کھانے پینے کی چیزوں میں رکاوٹ ڈالی، ہمارے اسلاف درخت کے پتے اور باسی غذاؤں پر گزر بسر کرتے رہے۔ باطل نے رات میں اندھیریوں میں اضافہ کیا، ہمارے اسلاف راستوں کی روشنی سے مدد حاصل کرتے رہے، مگر یہ نقصانات ان کے پہاڑوں جیسے علم کے حصول کے عزائم میں تزلزل نہ لا سکے، اور دنیا کو ہمارے اسلاف اور اکابرین بتا گئے کہ جن کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کافی ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں موبائل نے جہاں عوام کو قعر مذلت میں پہنچا دیا اور دنیا میں بسنے والے بچے کو متاثر کر دیا، وہیں طلباء عزیز جنہیں مہمان رسول کہا جاتا ہے، انہیں بھی اسی رو میں بہا دیا۔ اب ہمارے طلباء بھی کرنے کے کام چھوڑ کر سب اسی میں لگے چلے جا رہے ہیں، اور باطل حق سے ہٹانے میں موبائل کا حربہ استعمال کرنے میں کافی کامیاب نظر آ رہا ہے۔ خاص کر ان موجودہ حالات لاک ڈاؤن کے دوران شاید ہی کوئی اس لعنت سے بچا ہوا ہو۔
وبائی امراض میں کرونا وائرس جس نے ساری دنیا کو متاثر کر دیا ہے اور لوگ بس اس سے بچنے کی تدبیریں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ملک، صوبوں اور اضلاع کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ابھی تک بندی کی کئی پابندیاں باقی ہے۔ اسکول، کالجز اور دینی مدارس کے بارے میں لگتا ہے بقرعید تک کھلنے کی بظاہر کوئی سبیل نہیں ہے۔ اس لیے اس لمبے وقفے میں وقت کیسے قیمتی بنایا جائے، خاص کر طلباء عزیز سے گزارش ہے۔ اتنا لمبا عرصہ آپ نے کبھی گھر میں نہیں گزارا تھا، آج حالات کی مجبوری نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر ہی میں رہنے میں آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے بطور مذاکرہ حسب ذیل باتوں پر آپ ضرور دھیان دیں۔ گھر میں رہتے ہوئے با اخلاق کردار ادا کیجیے۔ مانا کہ کئی باتیں آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف نظر آئے گی، آپ اپنے مزاج سے زیادہ شریعت کے مزاج کا خیال رکھیے۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور دیگر متعلقین کے ساتھ میٹھی بات کیجیے، ان کا ادب احترام کیجیے، گھریلو کاموں میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیجیے۔ آپ اپنے کام جس طرح مدارس میں انجام دیتے ہیں، گھر میں بھی اپنے کام خود ہی انجام دینے کی فکر کیجیے۔ غرض یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کسی فرد پر بوجھ نہ بنیے، بلکہ آپ مہمان رسول ہونے کی حیثیت سے ان کا بوجھ خود اٹھانے کی فکر کیجیے۔ گھر کے کسی فرد کو آپ کی بد اخلاقی، زبان درازی، ہٹ دھرمی، ضد و غصہ کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ اس کے مدرسے کب کھلتے ہیں اور یہ گھر سے کب جائے گا، جس نے گھر کے سارے ماحول کو ڈسٹرب کر دیا ہے، بلکہ آپ کے گھر ہر فرد کو یہ محسوس ہونے لگے، آپ کے گھر کے ہر فرد کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ طالب علم میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا عزیز ہے، یہ مہمان رسول ہے، باہر سے جب بھی گھر میں آتا ہے علم کی خوشبو لے کر آتا ہے، بات کرتا ہے تو اس کے زبان سے پھول ٹپکتے ہیں، باہر جاتا ہے تو ہمیں اس کے انتظار میں اور یاد میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے اوقات کا ایک نظام العمل ترتیب دیجیے، پھر ہر کام اسی ترتیب سے اسی وقت میں انجام دیجیے، اور ایسا مرتب وقت گزاریے کہ کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کیجیے، نماز سے قبلیہ اور بعدیہ سنتیں ادا کیجیے، ہو سکے تو پابندی کے ساتھ تہجد، اشراق، اوابین کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہفتے میں 1 دن صحیح صلاۃ التسبیح پڑھتے رہیے۔ روزانہ عموماً درود شریف 300، 500، 1000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ خصوصاً جمعہ کے دن کی تمام سنتیں ادا کر کے ہزاروں مرتبہ درود شریف کا معمول بنائے رکھیے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات مبذول ہوگی۔ روزانہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو نوافل میں 1.5 پارہ اور خارج میں 1.5 پارہ، اس طرح روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ غیر حافظ بھی روزانہ معمولاً 1.25 پارہ، 1.5 پارہ کا اہتمام کرے۔ صبح شام 2 وقت کی 3 تسبیحات کا اہتمام کیجیے۔ صبح کی 3 تسبیح فجر تک 11 بجے تک ہو جانا چاہیے، شام کی 3 تسبیح عصر تک سونے تک ہو جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ہر وقت آپ کے جیب میں مسواک، عطر کی شیشی اور ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونا چاہیے۔ تسبیح یہ مذکرہ اللہ کو یاد دلانے والی ہے جو غفلت کو دور کرنے کا بڑا سبب ہے۔ خاص کر ان خالی ایام میں نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے۔ نفلی روزے آپ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیے۔ ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں ایام 20 کے روزے رکھیے اور گھر والوں کو بھی ان میں شامل کر لو تو بہتر ہے۔ بہرحال حفظ کے طلباء کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے کسی جانکار سرپرست، مثلاً والد، بڑے بھائی یا والدہ، بہن وغیرہ، بلکہ اعلیٰ بات یہ ہے کہ محلہ کے مسجد کے امام صاحب یا محلہ کے کوئی حافظ صاحب یا آپ اپنے ہی کسی ساتھی سے جڑ جائیے۔ بقرعید تک اپنے حفظ کا مکمل دور بھی سنائیے اور 2-1 پارے سبقاً حفظ بھی کیجیے تاکہ مدرسے کھلنے کے بعد فوراً آپ کا سبق شروع ہو سکے، اور اس طرح دور کے لیے آپ کا وقت بہت کم لگے گا۔ سرپرست حضرات بھی اس رائے پر خاص طور پر توجہ دیں اور اپنے اولاد کا ساتھ دیں۔ دینیات اور ناظرہ پڑھنے والے طلباء تو یہ سارے کام گھر بیٹھے اپنے والدین کے ساتھ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ عالمیت اور بڑے درجات کے طلباء موجودہ سال کی کتابیں، شروحات مل سکتی ہیں تو وہ ضرور حاصل کریں۔ شروحات کی مدد سے یا آپ کے اساتذہ یا قریب میں
کسی باصلاحیت عالم دین سے ربط ضبط میں رہیے اور ان کی نگرانی میں مطالعے کا معمول بنائیے۔ بہرحال آپ اپنے وقت کو مصروف رکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے والدین، سرپرست اور اساتذہ آپ کو مصروف دیکھ کر، آئندہ کی تیاری میں دیکھ کر آپ سے بہت خوش ہوں گے، آپ کو بہت دعائیں دیں گے۔ اس سے آپ کا مستقبل بہت روشن رہے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات مصروف رکھیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ کو جو کچھ علم دیا آپ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے آپ کے گھر آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھانجے بھتیجے ہیں، ان کو لے کر بیٹھیے۔ آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھی باتیں اب ان میں بھی منتقل کرنے کی فکر کیجیے۔ ان کی نمازیں صحیح کرائیے، ان کو دعائیں یاد کرائیے، ان کی صورتیں ٹھیک کیجیے، ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے واقف کرائیے۔ ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اوقات کو اس طرح مصروف و معمولات میں نہیں رکھا تو ڈر ہے کہ بڑے بڑے گناہ آپ کے وقت کے ساتھ آپ کو بھی بہا لے جائیں گے، اور کرنے کے کاموں میں نہیں لگیں گے تو پھر ایسے کاموں میں لگیں گے جن میں کبھی نہیں لگنا چاہیے، اور ان غلط کاموں کی نحوست سے پھر دنیا میں بھی اور اللہ کے پاس بھی ترقی موقوف کر دی جائے گی۔ جو بڑے کام آپ سے ہونے والے تھے وہ روک دیے جائیں گے۔ اس لیے خاص کر آپ اپنے آپ کو نہ کرنے کے کاموں سے بچائیے۔ آپ کی وضاقتہ یعنی سر کے بال غیر شرعی نہیں ہونے چاہیے، فیشنی کٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بالوں کی مکمل اصلاح رہنا چاہیے، داڑھی شرعی حد میں رہنا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کا لباس اور پہراوا مکمل شرعی ہونا چاہیے۔ غیر اسلامی لباس، فیشنی لباس، ٹخنوں سے نیچے پائجامے، رنگین بھڑکدار کپڑوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ہر وقت آپ کو یاد رہنا چاہیے آپ مہمان رسول ہیں۔ آپ کے گھر کے کاموں کے لیے اور کہیں آمد و رفت میں آپ گاڑیاں چلانے سے بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ ہماری شان ابھی سے گاڑیوں پر گھوم پھر کر پوزیشن بنانے کی نہیں ہے۔ بہت سے طلباء گاڑی چلانے کا مکمل سلیقہ بھی نہیں جانتے ہیں، جس سے جانی مالی نقصان کا کافی اندیشہ منڈلاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی یا کسی عزیز کی گاڑی 2 ویلر 4 ویلر اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہرگز ضد سے کام نہ لیجیے۔ یہ عمل آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ان دنوں میں بے پردگی کے گناہوں سے خوب بچیے۔ آپ کو دسیوں مجلس بے تکلفی اور بے پردگی کی ملے گی، خاص کر آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی چچیری، پھپھیری، خلیری، ممیری بہنیں، یہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے۔ آپ ان سے اختلاط سے مکمل احتیاط کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو حلاوت ایمانی اور علم میں نورانیت یقینی طور پر ملے گی۔ موبائل کے بارے میں پھر دوبارہ عرض ہے، آپ سادہ موبائل بغیر اسکرین ٹچ کا استعمال کیجیے۔ والدین، بھائی وغیرہ کے موبائل سے بھی بچیے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، گناہوں کا پلندہ، اوقات کے ضیاع کا سب سے بڑا حربہ موبائل ہے۔ مانا کہ اس میں فائدے بھی ہے، اس کا اچھا برا ہونا استعمال کرنے والوں پر موقوف ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ شراب اور جوے میں نفع ضرور ہے لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ اسی طرح موبائل میں نفع ضرور ہے لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ خاص کر زمانے طالب علمی میں، ایام خالیہ میں اس کی لت انتہائی آپ کے حق میں مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ طلبہ عزیز، آپ کے لیے خصوصاً مشورہ ہے، آپ موبائل سے بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ میرا تو مشورہ ہے آپ کتابی مطالعہ بھی اس میں نہ کیجیے تو بہتر ہے، چونکہ اس میں پڑھنا کم اور غیر ضروری چیزیں دیکھنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے، اور آپ کو یاد رہنا چاہیے میں طالب العلم اور مہمان رسول ہوں، یہ دن میرے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے ہیں۔ وقت آپ کے پاس اس وقت امانت ہے۔ دور طالب علمی میں چھٹیوں میں بھی اوقات کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت و پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ دن پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد اور گواہ ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد واپس آ سکتی ہے لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب علم کی دولت کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ذہانت و صلاحیت کو نہیں دیکھتے، وہاں تو طلب، لگن اور محنت کو دیکھا جاتا ہے، چاہے کن ذہن اور کمزور ہی کیوں نہ ہو۔
اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ بھی اپنے اندر لگن، محنت اور جستجو پیدا کیجیے۔ آخری بات یہ ہے کہ عزیز طلباء، آپ طالبان علوم نبوت ہے۔ نبوت والے علم کے طالبین کے لیے خاص طور پر جو میراث ملی ہے وہ دعاؤں کی میراث ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ موجودہ حالات میں امت جس دور سے گزر رہی ہے ان کی بڑی مدد آپ کی دعائیں کر سکتی ہے۔ جس امت کے نبی نے اپنی امت کو کبھی بھی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کیا، رسوا اور ذلیل ہونا گوارا نہیں کیا، کسی مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہونا گوارا نہیں کیا، آج وہ امت ان سب حالات کا شکار ہے۔ نبی نے ان حالات میں جب تک اللہ کو راضی نہ کیا ہوتا ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ عزیز طلبہ، یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ان حالات میں بھی ہم ہمارے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرا یقین ہے ہر طالب علم یہ یقین کرے، یہ سارے حالات کا حل مجھ ضعیف طالب علم کے اللہ سے مانگنے پر ہی منحصر ہے۔ پھر آپ اپنی درد بھری آواز تنہائیوں میں اللہ کے دربار میں پیش کیجیے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سیاہ کار محمد عارف کو بھی اس عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ کو بھی جب بھی آپ کے معصوم ہاتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھے، آپ اپنے لیے، اپنے والدین، بھائی بہن، اہل خاندان اور ساری امت کے لیے خاص طور پر بہت جلد مدارس، مساجد اور دینی دعوتی تحریکات کی حرکت میں آنے کے لیے دعا کیجیے۔ اس سیاہ کار کا نام بھی آپ کے زبان پر آئے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔